الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ واعظین اور کچھ خطبہ دینے والے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تقریروں میں عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی ایسی حدیثیں منسوب کرتے ہیں جن سے آپ لا تعلق ہیں، بری و ذمہ ہیں، اور ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کے بھی خلاف ہیں جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے، میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں میں وہ روایات جمع کر دی گئی ہیں جو روایات من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، یعنی کہ ایسی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں لیکن آپ نے فرمائی نہیں ہیں، لوگوں نے گھڑی، لوگوں نے بنائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگا دی۔ علماء کرام نے ان روایات کو کچھ کتابوں میں جمع کیا تاکہ لوگ ان سے بچ جائیں، تاکہ لوگ ان پہ عمل نہ کریں، تاکہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں، تاکہ لوگ یہ روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے سے باز رہیں۔ چنانچہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الموضوعات، جس کا معنی ہے وضع کردہ روایتیں، یعنی کہ وہ روایتیں، وہ احادیث جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا لیکن وہ آپ کی احادیث نہیں ہیں، وہ آپ کے فرامین نہیں ہیں، وہ آپ کی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی ہیں۔ چونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اس لیے اللہ نے ایسے علماء کرام پیدا کیے، ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، جنہوں نے صحیح حدیث کو الگ کر دیا اور وضع کردہ من گھڑت خود ساختہ روایات کو الگ کر دیا تاکہ لوگ صحیح حدیث پہ عمل کریں اور من گھڑت روایات سے دور رہیں۔ ان روایات میں سے جو بیان کی جاتی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک روایت وہ ہے جو چند دن پہلے اردو زبان کے ایک مشہور و معروف خطیب نے بیان کی ہے۔ وہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا نکاح خود اللہ رب العزت نے پڑھایا، اور اللہ رب العزت نے اس موقع پہ آدم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اماں حوا کا حق مہر ادا کریں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ دو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ روایت جو بڑی جرات کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو ثابت نہ ہوں، یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ ہستیاں ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے اچھی طرح پڑتال کر لینی چاہیے، تفتیش کر لینی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ بغیر تفتیش، بغیر تحقیق کے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ رب العزت نے میاں بیوی قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا نکاح کیسے ہوا، اس میں حق مہر تھا یا نہیں تھا، اگر حق مہر تھا تو کیا تھا۔ اور ایسی چیزیں بیان کرنے سے کسی واعظ کو، خطیب کو پبلک میں شہرت تو مل سکتی ہے، لیکن روز قیامت اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ یہ چیز تو نے کہاں سے لی تھی، دلیل کیا تھی، تو پھر شاید جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے
اور ہمیں وہی چیزیں بیان کرنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، اور اللہ رب العزت ہمیں خطبہ دینے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔